بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن مجید کی 29 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات کو انگلش میں ڈسجوائنٹ لیٹرز کہا جاتا ہے۔ ان حروف کا دوسرا نام فواتح ہے، یعنی کھولنے والے حروف، کیونکہ 29 صورتیں شروع ہی ان حروف سے ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم میں جو حروف مقطعات سب سے زیادہ آئے ہیں وہ حامیم ہیں۔ ان صورتوں کی تعداد 7 ہے۔ الف لام را 5 مرتبہ آئے ہیں، جبکہ الف لام میم سے قرآن مجید کی 6 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ حروف مقطعات جدا جدا حروف کی شکل میں پڑھے جاتے ہیں تو انہیں اسی طرح پڑھا جائے گا جیسا کہ حروف تہجی پڑھے جاتے ہیں، لیکن واضح ہو کہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے تجوید کے قواعد بروئے کار لانے ہوتے ہیں، مثلا مد اور ادغام وغیرہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں آنے والے سارے حروف مقطعات اور ان میں آنے والے تجوید کے قواعد مفصلاً بیان ہوں گے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات سورہ بقرہ، آل عمران، العنکبوت، الروم، لقمان اور سجدہ کی ابتدا میں آئے ہیں۔ ان حروف مقطعات کو جب ادا کیا جاتا ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو الفاظ کی صورت یہ دی جا سکتی ہے: الف، لام اور میم۔ الف خالی ہوتا ہے، ایک حرکت کی مقدار میں ادا کیا جائے گا۔ لام میں لام پر زبر کے بعد الف ہے، کسی حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو تو یہ الف مدہ ہوتا ہے۔ اس الف مدہ کے بعد میم ساکن ہے۔ حرف مدہ کے بعد سکون ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ مد لازم کی شرط یاد کریں۔ حروف مدہ کے بعد ساکن یا مشدد حرف ہو تو مد لازم 6 حرکات کی مقدار میں کی جاتی ہے۔ اس طرح لا کی شکل والے الف مدہ پر 6 حرکات لمبی مد لازم ہوگی۔ الف لام۔ اسی میم پر سکون کے بعد اگلی میم زیر والی میم سے شروع ہوتی ہے۔ ہم نے ادغام شفوی کے قاعدہ میں سیکھا تھا کہ 2 ایک جیسے ہم شکل حروف اکٹھے آئیں اور ان میں سے پہلا مجزوم یعنی ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو پڑھنے کے لیے دونوں حروف کو اکٹھا کر کے ایک حرف دیتے ہیں اور اس پر شد ڈال دی جاتی ہے۔ اس طرح میم مشدد ہو گئی۔ میم مشدد پر غنہ کرنا ہوتا ہے، یعنی ناک کے بانسا سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہونٹ بند ہوتے ہیں، ناک کے بانسے میں جنجناہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس میم مکسورہ یعنی زیر والی میم اور اس کے بعد کی یائے ساکنہ سے یائے مدہ ہے۔ اس یائے مدہ کے بعد آخری میم پھر ساکن آ گئی۔ مد لازم کی شرط کے عین مطابق اس یائے مدہ پر مد لازم 6 حرکات کی کرنی ہوگی۔ کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو۔ ان حروف مقطعات کو پڑھنے کی 2 صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی یہ کہ الف لام میم کے بعد وقف کیا جائے اور اللہ کی حمزۃ الوصل کو زبر دے کر اللہ لا الہ الا ہو الگ سے پڑھنا شروع کیا جائے، اور دوسری صورت دونوں آیات کو ملا کر پڑھنا چاہیں تو الف لام میم میں آخری میم کی زبر کا اللہ اسم جلالہ کے لام سے ادغام کیا جائے۔ اس طرح صورتحال بدل جائے گی۔ الف لام کے الف مدہ پر تو مد لازم 6 حرکات والی ہوگی اور میم کا غنہ بھی، اور آخری میم کا میم ساکن کی بجائے مفتوح یعنی زبر والا ہے۔ اب چونکہ اس پر وقف نہیں ہونا اس لیے اس کی علامت زبر سے جزم میں نہیں بدلے گی بلکہ زبر قائم رہے گی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میم کی زیر اور یائے سکنہ سے یائے مدہ تو ہے مگر اس کے بعد والا سکون نہیں ہے، اس لیے اب مد لازم کی شرط پوری نہیں ہوتی، مد لازم نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یائے مدہ کی صورت میں مد اصلی تو اپنی جگہ قائم ہے، اس لیے اس یائے مدہ کو مد اصلی کی مقدار یعنی 2 حرکات کھینچتے ہوئے ادا کریں گے اور اگلی میم کو زبر کے ساتھ اسم جلالہ کے لام سے ملا کر ادغام کریں گے۔
چونکہ اس میں جلالہ سے پہلے زبر آ گئی ہے اس لیے یہ لام پر اور موٹا پڑا جائے گا۔ اس کو پھر پڑھیں گے الف لام میم اللہ۔ سورۃ الاعراف کی ابتدا الف لام میم صاد سے ہوتی ہے۔ الف لام میم تک وہی حروف ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور ان پر بحث ہو چکی ہے، یعنی الف ایک حرکت میں، لام کا الف مدہ مد لازم 6 حرکات میں، میم پر غنہ اور میم کی یائے مدہ اور مد لازم 6 حرکات میں ادا ہونے ہیں۔ یہاں ایک اور حرف صاد آیا ہے، صاد۔ صاد مفتوح یعنی زبر والا کے بعد الف سے الف مدہ ہے اور آخری دال ساکن جزم والی ہے۔ حرف مدہ کے بعد سکون یعنی جزم آنے سے مد لازم 6 حرکات کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آخری حرف دال ساکن ہے جو کہ قطب جد کے حروف میں سے ایک ہے، چونکہ یہ ساکن ہے اس لیے اس پر قلقلہ ہوگا۔ الف لام میم صاد، الف لام را۔ یہ حروف مقطعات سورہ یونس، ہود، یوسف، ابراہیم اور ہجر کی ابتدائی آیات میں ہیں۔ پہلے 2 حروف یعنی الف اور لام اسی طرح ادا کرنے ہیں جیسے کہ ہم نے حروف مقطعات الف لام میم میں سیکھا تھا۔ حرف را پر کھڑی زبر سے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، 2 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہوگا۔ اس را پر کھڑی زبر ہونے کی بنا پر اسے پر اور موٹا کر کے یعنی تفخیم سے پڑھیں گے۔ الف لام میم را۔ یہ حروف مقطعات سورہ رعد کے شروع میں آئے ہیں۔ یہ سارے حروف اسی سبق میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر دہرائی کی ضرورت ہو تو ویڈیو ریورس کر کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ قاف ہا یا عین صاد۔ کاف مفتوح زبر والا اور الف سے الف مدہ ہے، بعد میں فا ساکن ہے۔ حرف مدہ کے بعد سکون سے مد لازم ہوتی ہے 6 حرکات کی مقدار میں۔ ہا اور یا پر کھڑی زبر ہونے سے الف مدہ کے قائم مقام ہیں، ان کو 2 حرکات کی مقدار میں پڑھا جائے گا۔ عین میں عین زبر والے کے بعد یائے ساکنہ سے پہلے زبر کی وجہ سے یہ یائے لین ہے۔ اس یائے لین حرف لین کے بعد سکون ہے نون مجزوم کی صورت میں۔ قاعدہ کے بموجب اس حرف لین یعنی یائے لین پر مد لین لازم 6 حرکات کی جاتی ہے۔ نون ساکن کے بعد چونکہ حرف صاد ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے اس نون ساکن پر اخفا بھی کریں گے۔ عین۔ آخری حرف صاد کے متعلق الف لام میم صاد کے پیرے میں تفصیل بتائی جا چکی ہے، یعنی اس صاد پر مد لازم اور قلقلہ دونوں ہوں گے۔ طٰ، ان دونوں حروف پر الف مدہ بشکل کھڑی زبر موجود ہے، اس الف مدہ کو 2 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ طٰ، طاسیم میم۔ سورہ شعراء اور قصص کی ابتدائی آیات میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ طا پر کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہونے کی بنا پر 2 حرکات کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ سین میں یائے ساکنہ سے پہلے سین مکسور یعنی زیر والا ہے، ان دونوں کو ملا کر یائے مدہ بنتا ہے۔ اس یائے مدہ کے بعد نون ساکن ہے، حرف مدہ کے بعد سکون سے مد لازم کرنی ہوتی ہے 6 حرکات کی مقدار میں۔ اس نون ساکن کے بعد میم ہے۔ میم چونکہ حروف یرملون میں سے ہے، جس کی موجودگی کی وجہ سے نون ساکن کا میم میں ادغام ہوگا۔ میم یومن میں سے ایک حرف ہے جس پر ادغام ناقص ہوتا ہے، یعنی نون کی کچھ آواز باقی رہتی ہے ادغام ناقص میں، اور پڑھیں گے سین سین۔ ادغام ناقص کے بعد میم کی باری ہے۔ میم کی زیر کے بعد یائے ساکنہ سے یائے مدہ حرف مدہ ہے اور آخر میں میم ساکن کی وجہ سے مد لازم کرنا ہوگی۔ پڑھیں گے طاسین میم طاسین۔ طا پر کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام 2 حرکات کھینچنی ہے۔ سین
سی یائے مدہ کے بعد نون ساکن مد لازم کا محل ہے۔ حرف مدہ سی پر 6 حرکات کی مقدار میں مد لازم کرنی ہوگی۔ تو سین یہ حروف مقطعات سورہ نمل کی پہلی آیت میں آئے ہیں۔ قرآن مجید کا دل کہلانے والی سورہ یاسین کی ابتدائی آیت حروف مقطعات یاسین پر مشتمل ہے۔ یا کو کھڑی زبر کی وجہ سے 2 حرکات لمبا کریں گے، کیونکہ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ سین میں سین کی زیر کے بعد یائے ساکنہ ہے، یہ دونوں مل کر یائے مدہ ہوئے۔ اسی یائے مدہ کے بعد نون ساکن ہے۔ حرف مدہ کے بعد سکون یعنی ساکن حرف پر مد لازم کرنا ہوتی ہے، جس کی مقدار 6 حرکات ہے۔ یاسین سورہ مبارکہ صاد کا نام حرف صاد پر ہے، بولنے میں صاد ہوتا ہے، جس میں صاد کی زبر کے بعد الف ہے، دونوں سے الف مدہ ہے، جس کے بعد دال حرف ساکن ہے۔ حرف مدہ کے بعد سکون یعنی ساکن حرف آنے پر مد لازم کرنا ہوگی 6 حرکات کھینچ کر۔ صاد دال ساکنہ آخری حرف ہے، جو کہ حروف کلکلہ قطب جد کے 5 حروف میں سے ایک ہے، اس لیے قاعدہ کے مطابق اس دال پر کلکلہ ہوگا، کیونکہ یہ حرف کلکلہ ہے اور ساکن یعنی مجزوم بھی ہے۔ حامیم حروف مقاطعات میں سب سے زیادہ یہی حروف آئے ہیں، یعنی 7 مرتبہ۔ ہاں پر کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے 2 حرکات کھینچ کر پڑھی جائے گی۔ میم میں پہلی میم کی زیر کے بعد یائے ساکنہ ہے، ان دونوں سے یائے مدہ بنتا ہے۔ اس یائے مدہ کے بعد میم ساکنہ کے آنے کی وجہ سے یائے مدہ می پر 6 حرکات لمبی مد لازم کرنا ہوتی ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات سورہ مومن، حامیم سجدہ، شورا، زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف میں آئے ہیں۔ عین سین قاف سورہ شورا کی دوسری آیت ان حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ حرف عین میں عین کی زبر کے بعد یائے ساکنہ ہے، یہ دونوں یائے لین ہیں۔ اس یائے لین کے بعد نون ساکن ہے۔ قاعدہ کے مطابق حرف لین کے بعد سکون آنے سے مد لین لازم 6 حرکات کی جاتی ہے۔ نون ساکن کے بعد چونکہ سین ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے اس نون ساکن پر اخفاء بھی کریں گے۔ عین دوسرے حرف سین میں سی یائے مدہ کے بعد نون ساکن ہے، حروف مدہ کے بعد سکون آنے سے مد لازم کی جاتی ہے۔ 6 حرکات کھینچ کر یوں ادا کریں گے۔ سین سین کا آخری نون ساکن کے بعد چونکہ کاف آیا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے اس نون ساکن پر اخفاء بھی کریں گے۔ سین قاف تیسرا اور آخری حرف قاف ہے، جو اس طرح پڑھا جائے گا، قاف۔ قاف پر زبر ہے اور بعد میں الف، یہ دونوں الف مدہ ہیں۔ اس الف مدہ کے بعد فا ساکن ہے، حرف مدہ کے بعد سکون مد لازم کا باعث ہوتا ہے۔ 6 حرکات کھینچتے ہوئے یوں پڑھیں گے، قاف۔ پوری آیت یوں پڑھی جائے گی، عین سین قاف۔ 26ویں پارے کی آخری سے ایک پہلی صورت حرف قاف سے شروع ہوتی ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام بھی قاف ہے۔ آواز میں اس حرف کو یوں بولا جاتا ہے، قاف۔ قاف مفتوح ہے یعنی زبر والا ہے، اس کے بعد الف ہے، یہ دونوں الف مدہ ہوئے۔ اس طرح اس حرف مدہ کے بعد فا پر جزم کی صورت میں سکون ہے۔ حرف مدہ کے بعد سکون سے مد لازم 6 حرکات کھینچ کر کرنی ہوتی ہے حرف مدہ پر، یوں پڑھا جائے گا، قاف۔ سورہ قلم کی ابتدائی آیت میں حرف مقطع نون آیا ہے، ادا کرتے وقت اس طرح ہوگا، نون۔ واو ساکنہ سے پہلے نون پر پیش ہے، ان دونوں سے واو مدہ ہے۔ اس حرف مدہ کے بعد نون مجزوم ہے یعنی سکون ہے۔ حرف مدہ کے بعد سکون آئے تو مد لازم کی جاتی ہے، جس کی مقدار 6 حرکات ہوگی، ایسے پڑھیں گے، نون۔ کوشش کی ہے کہ سادے اور آسان الفاظ میں حروف مقطعات کا سبق بیان ہو، پھر بھی اگر کسی جگہ مشکل کا سامنا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی الجھن لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ضرور جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ادنیٰ کاوش پسند آئی ہو تو
میرے والدین اور میرے سمیت تمام مسلمانوں کی بخشش کی دعا فرمائیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں۔ مع السلامہ۔